السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ آج تاریخ ہے 1 مارچ، لیکن وقت ہے 2:46۔ سحری کا ٹائم کچھ دیر کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ خبر ہی ایسی آ رہی ہے کہ مجھے ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ آیت اللہ علی خامنئی صاحب کے بارے میں خبر آ رہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے۔ ایران اس کی تردید کر رہا ہے، لیکن اسرائیل اس کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو میرا نہ دعویٰ ہے نہ تردید ہے، میں آپ لوگوں کو صرف حقیقت حال سے آگاہ کر رہا ہوں کہ کون دعویٰ کر رہا، کون تردید کر رہا ہے۔ تو اب دعویٰ میں دھیرے دھیرے دم، مطلب وہ دم دکھا رہا اسرائیل۔ دعویٰ تو سمجھے دن ہی سے ہے، لیکن اب اس میں ایک پر ایک اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اسرائیلی آفیشیل نے بھی دعویٰ کر دیا ہے، اور الجزیرہ کے بھی ہیڈنگ میں بھی یہ آ گیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ تو پہلے الجزیرہ میں دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیے، پہلے اسی کو دیکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا، اس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو 28 تاریخ، ٹرمپ says he feels reports that Iran's Khamenei is dead are correct۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہنے لگا۔ دیکھیے، اس سے فون پہ بات ہوئی، جرنلسٹ بتا رہی ہے کہ NBC کرسٹین واکر، I asked President Donald Trump if he had confirmation that Ayatollah Khamenei has in fact been killed. He said to me, I have spoken to a lot of people. We feel that is a correct story. A large number of their leaders have also been killed. علی شمخانی کے بارے میں بھی بات آ رہی ہے۔ تو اس لحاظ سے اسرائیل تو دعویٰ کر ہی رہا تھا، بنجامن نتنیاہو نے بھی دعویٰ کیا۔ یہ دیکھیے، اسرائیلی آفیشل سے خامنئی کلڈ، تو اس لحاظ سے، اور پھر الجزیرہ بھی دونوں کا دعویٰ سامنے رکھ دیا ہے۔ پہلے تو دعویٰ ہی نہیں سامنے لایا تھا، اب دھیرے دھیرے بات آ رہی ہے، تو کچھ میں بھی۔ اسرائیل کلیمز ایرانز خامنئی کل، ایران ڈینائز اٹیک کنٹینیو۔ تو یہ ہے کہ 1-2 دن میں اگر خامنئی صاحب سامنے آ گئے، لائیو ریکارڈڈ ویڈیو نہیں، اے آئی جنریٹڈ ویڈیو نہیں، لائیو آ گئے، تو پھر سمجھ جائیے کہ اسرائیل کی بات غلط ہے، اور اگر نہیں آئے تو پھر سمجھیے کہ جو دعویٰ ہے اسرائیل کا اس میں دم ہے۔ تو میں نہ اسرائیل کے دعوے کو صحیح مان رہا ہوں، نہ ایران کے مان رہا، میں 50-50 ہوں۔ تو اس لحاظ سے بس میں آپ لوگوں کو خبر پہنچا دیا ہوں، اور مجھے بالکل 50-50 لگ رہا ہے کہ میں بھی کل ہو گئے ہوں گے، کیونکہ امریکہ نے دھوکہ دیا ہے۔ ابھی تو مذاکرات جمعرات کو دوسرا یا تیسرا راؤنڈ ہوا تھا، اور پھر منڈے کو ویانا میں ہونا تھا۔ اب مذاکرات کے بیچ میں اس نے حملہ کر دیا ہے۔ تو ہر وقت آدمی بنکر میں نہیں رہتا، وہ تو جنگ کے ٹائم میں بنکر وغیرہ میں رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے کوئی بعید بات نہیں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مورال ڈاؤن کرنے کے لیے یہ افواہ پھیلا رہا ہو، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ اور ایک بات جو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایران نے حملہ کیا ہے گلف پہ، تو اس میں میں جلدی میں تھوڑا اس کے بارے میں بول دیا۔ تو یہ سمجھیے کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے وہ کویت پہ، بحرین پہ، قطر پہ، UAE پہ، ریاض پہ، اور جارڈن پہ، اسرائیل پہ۔ عمان پہ ابھی حملہ نہیں کیا ہے، اور یمن پہ حملہ نہیں کیا۔ اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، کیونکہ عمان میڈیٹر کا رول رکھتا ہے، اور یہ زیادہ تر نیوٹرل رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسا، اور آئندہ بھی اگر بات ہوگی تو عمان ہی کی ثالثی میں ہوگی۔ اور ایران تو ابھی بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں، ہم تو اس وقت حملہ کریں گے جب تک یہ ہم پہ حملہ کریں گے، جس روز یہ روک دیں گے تو ہم بھی روک دیں گے۔ تو اس لحاظ سے، اور دیکھیے حوثی لوگ کب چالو کرتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کر دیا گیا ہے۔ تو سمجھے منڈے کو جب اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کھلے گا تب کیا حالت رہے گی وہ دیکھنے کو۔ تو یہ
اپڈیٹ تھا تو میں سوچا آپ لوگوں شیئر کر دوں. بقیہ ابھی گولہ باری جاری و ساری ہے. دوحہ پر بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے. تو صبح میں جو ہے لیٹسٹ اپڈیٹ لے کر کے آئیں گے کہ کیا معاملہ ہوا نہیں ہوا. جنگ میں سب سے پہلے جو کل کیا جاتا ہے وہ سچائی کو. اس لحاظ سے سچائی کو لانا تھوڑا بہت مشکل کام ہوتا ہے. پھر بھی ہم لوگ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں. اس میں پھر کتنی باتیں صحیح کتنی باتیں غلط، کیونکہ ہم لوگ وہاں پہ تو بیٹھے نہیں ہیں، نہ جرنلزم کے شعبے سے ہیں کہ 50 سے تعلقات ہو تو ان سے کنفرمیشن کیا جائے. جو الجزیرہ وغیرہ سے جو ہے سمجھ پاتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں. جزاک اللہ.